بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطاء الرحمن طاہر۔ متحدہ ہندوستان میں جنوری 1946 میں ہونے والے صوبائی انتخابات پر ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے صوبہ سندھ کے صوبائی انتخابات پر بات کی تھی کہ سندھ مسلم لیگ کے صدر جی ایم سید نے قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف کیوں بغاوت کر دی تھی اور صوبہ سندھ کے 16 حلقوں میں مسلم لیگ کے مقابلے میں اپنے امیدوار کیوں کھڑے کر دیے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ان انتخابات کے نتائج کیا برآمد ہوئے، مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مختص 35 نشستوں میں سے کتنی نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جی ایم سید کے پروگریسو گروپ کے کتنے امیدوار کامیاب ہوئے اور مولا بخش سومرو کا نیشنلسٹ گروپ کتنے حلقوں میں کامیاب رہا۔ ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ جی ایم سید نے سندھ اسمبلی میں مسلم لیگ کو کیسے ٹف ٹائم دیا۔ وزیر اعظم شیخ غلام حسین ہدایت اللہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کب پیش کر دی گئی، اور پھر گورنر سر فرانسس موڈی کیوں سندھ اسمبلی توڑنے اور صوبے میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 21 جنوری 1946 کو صوبہ سندھ کے صوبائی انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے مختص 35 نشستوں میں سے 28 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جی ایم سید کا پروگریسو گروپ صرف 4 نشستیں جیت سکا۔ اسی طرح مولا بخش سومرو کے نیشنلسٹ گروپ کی کامیابی بھی صرف 3 حلقوں تک محدود رہی۔ کانگریس 18 نشستیں جیت کر اسمبلی میں دوسری بڑی پارلیمانی پارٹی بن کر سامنے آئی۔ ہندو مہاسبھا کے حصے میں 3 نشستیں آئیں۔ لیبر سیٹ پر ایک ہندو آزاد حیثیت سے منتخب ہو گیا، جبکہ 3 نشستیں یورپی ارکان کے پاس چلی گئیں۔ انتخابات کے نتائج کا اعلان ہوتے ہی جی ایم سید جوڑ توڑ کی سیاست میں مصروف ہو گئے۔ جی ایم سید کو پہلی کامیابی اس وقت ملی جب مولا بخش سومرو گروپ نے اسمبلی کے اندر اور باہر جی ایم سید کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا۔ جی ایم سید نے اپنے 4 اور سومرو گروپ کے 3 ارکان پر مشتمل 7 رکنی پارلیمانی گروپ تشکیل دے کر خود اس کی قیادت سنبھال لی اور مولا بخش سومرو کو اس کا ڈپٹی لیڈر نامزد کر دیا۔ جی ایم سید کی اگلی منزل کانگریس سے اتحاد اور اسمبلی میں مسلم لیگ کے خلاف متحدہ اپوزیشن کا قیام تھا۔ یہی سب کچھ کانگریس کے رہنما بھی سوچ رہے تھے۔ جی ایم سید کی کانگریس رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں، مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں اسمبلی کے افتتاحی اجلاس پر ہی کانگریس اپوزیشن اتحاد قائم کر کے جی ایم سید کو اس کا لیڈر نامزد کر دیا گیا۔ اس اتحاد کو سندھ اسمبلی کے 60 رکنی ایوان میں 29 ارکان کی حمایت حاصل تھی، جس میں کانگریس کے 18، ہندو مہاسبھا کے 3، جی ایم سید گروپ کے 4، مولا بخش سومرو گروپ کے 3 اور لیبر سیٹ پر منتخب ہونے والا ایک ہندو رکن بھی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن گیا۔ اب اسمبلی میں عددی صورتحال کچھ یوں تھی: کانگریس اپوزیشن اتحاد 29، مسلم لیگ 28، یورپی ارکان 3۔ حکومت کون بنائے گا، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار 3 یورپی ارکان اسمبلی کے پاس چلا گیا۔ گورنر سر فرانسس موڈی نے 3 یورپی ارکان کی رائے جاننے کے لیے انہیں گورنر ہاؤس بلا لیا۔ یورپی ارکان سے ملاقات کے بعد گورنر سر فرانسس موڈی نے شیخ غلام حسین ہدایت اللہ کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ یوں 3 یورپی ارکان کی حمایت سے سر غلام حسین ہدایت اللہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ نئی حکومت کے قیام کے صرف 1 ماہ بعد
جب سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس طلب کیا گیا تو 15 مارچ 1946 کو کانگریس کے رکن پروفیسر گھن شیام جیٹھانند نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ 19 مارچ کو ووٹنگ کرائی گئی تو 3 یورپی ارکان نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو 29 کے مقابلے میں 30 ووٹوں سے ناکام بنا دیا، لیکن جی ایم سید کے لیے اس شکست کو ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ ٹارگٹ صرف ایک مسلم لیگی رکن اسمبلی کو لیگی قیادت کے خلاف بغاوت پر راضی کرنا تھا۔ جی ایم سید کو یہ موقع کیسے میسر ہوا؟ جی ایم سید کی خوش قسمتی کہ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے 3 ماہ بعد انڈیا کی پہلی آئین ساز اسمبلی کے انتخابات آ گئے۔ یہ انتخابات کابینہ مشن پلان کی سفارشات کے تحت کروائے جا رہے تھے۔ یہ بالواسطہ انتخابات تھے اور آئین ساز اسمبلی کے ارکان کا چناؤ صوبائی اسمبلیوں کے ارکان نے کرنا تھا۔ ان انتخابات میں امیدوار نامزد کرنے کے مسئلہ پر سندھ پارلیمانی مسلم لیگ میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ جی ایم سید نے مسلم لیگ میں پائے جانے والے ان اختلافات سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ جی ایم سید مسلم لیگ کے 2 ناراض ارکان کو اپنے ساتھ ملانے پر کامیاب ہو گئے۔ انڈیا کے پہلی آئین ساز اسمبلی کے ارکان کے چناؤ کے لیے جب 11 جولائی 1946 کو سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا تو اپوزیشن نے ایک مرتبہ پھر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی۔ گورنر تمام صورتحال سے آگاہ تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلم لیگ میں اندرونی اختلافات کی وجہ سے نتائج کچھ بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جواز یہ پیش کیا کہ اسمبلی کا یہ سیشن آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے بلایا گیا ہے، اس لیے اس میں کوئی دوسری کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی۔ آئین ساز اسمبلی کے ارکان کے چناؤ کے بعد اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 2 ماہ تک سیاسی مہادارائی پوری شد و مت سے جاری تھی کہ سپلیمنٹری گرانٹس کی منظوری کے لیے اسمبلی کا اجلاس بلانا ضروری ہو گیا۔ حکومت نے اس مقصد کے لیے 5 ستمبر 1946 کو سندھ اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اسمبلی اجلاس میں سپلیمنٹری گرانٹس کی تحریک پیش کر دی گئی، جس کی منظوری کے لیے 30 ارکان کی ضرورت تھی، لیکن حکومت کے پاس 29 ارکان تھے، جن میں 3 یورپی ارکان بھی شامل تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک ووٹ کی کمی کیسے پوری کی جائے؟ حکومت نے فیصلہ کیا کہ اسمبلی کی اسپیکرشپ چھوڑ دی جائے تاکہ اسپیکر سید میران محمد شاہ ایوان میں بیٹھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ جب کانگریس کو مسلم لیگ کے اس پروگرام کا علم ہوا تو اسمبلی کی ڈپٹی اسپیکر مس جیٹھی سپاہ مالانی نے بھی اسمبلی اجلاس کی صدارت کرنے سے انکار کر دیا اور ڈپٹی اسپیکرشپ سے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی۔ ایوان اب 30 ارکان میں تقسیم ہو چکا تھا۔ کوئی بھی گروپ اسمبلی کی اسپیکرشپ لینے کو تیار نہ تھا، جس کی وجہ سے اسمبلی کی کارروائی کو چلانا ناممکن ہو گیا۔ اس ڈیڈ لاک میں گورنر سر فرانسس موڈی نے صرف 6 ماہ پہلے وجود میں آنے والی سندھ اسمبلی توڑ کر صوبے میں نئے انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا۔ نئے انتخابات کا اعلان ہوتی قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم پر ہندوستان بھر سے لیگی قائدین سندھ پہنچنا شروع ہو گئے۔ انتخابی مہم کفر اور اسلام کی جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ جی ایم سید کو دشمن اسلام، غدار وطن اور ہندوؤں کا ایجنٹ جیسے القابات سے نوازا گیا۔ پورا سندھ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ کے نعروں سے گونج رہا تھا۔
دسمبر 1946 میں انتخابات کروا دیے گئے۔ نتائج کا اعلان ہوا تو جی ایم سید گروپ کے تمام امیدوار واضح مارجن سے الیکشن ہار گئے۔ خود جی ایم سید ایک گمنام مسلم لیگی کارکن قاضی محمد اکبر سے شکست کھا گئے۔ البتہ مسلم نیشنلسٹ گروپ کے 2 ارکان مولا بخش سومرو اور محمد خان کھوسو اپنی اپنی نشستیں بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مختص 35 نشستوں میں سے 33 نشستیں جیت کر سندھ اسمبلی کے 60 رکنی ایوان میں سادہ اکثریت حاصل کر لی، اور شیخ غلام حسین ہدایت اللہ ایک مرتبہ پھر سندھ کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ پھر 26 جون 1947 کو سندھ کی تاریخ کا وہ یادگار دن آیا جب سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شامل ہونے کی قرارداد منظور کر لی۔ سندھ اسمبلی کے 60 رکنی ایوان میں قرارداد کے حق میں مسلم لیگ کے 33 ووٹ آئے۔ کانگریس کے 22 ارکان نے قرارداد کے خلاف ووٹ ڈالے۔ 2 مسلم نیشنلسٹ مولا بخش سومرو اور محمد خان کھوسو ایوان میں ہی نہ آئے، جبکہ 3 یورپی ارکان ایوان میں موجود تھے لیکن انہوں نے ووٹ کا حق استعمال نہ کیا۔ 1946 کے انتخابات میں متحدہ پنجاب میں کیا ہوا؟ واضح اکثریت حاصل کرنے کے باوجود مسلم لیگ متحدہ پنجاب میں حکومت کیوں نہ بنا سکی؟ متحدہ پنجاب کا آخری وزیر اعظم کون بنا؟ یہ سب کچھ بتائیں گے ہم اگلے پروگرام